اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس ورکشاپ میں شریک ہونے والے محترم اور مکرم بھائیوں اور دنیا بھر میں مختلف مقامات پر پیس ٹی وی اردو کے اس پروگرام نور قرآن میں عملاً شرکت کرنے والے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اور ناظرین، قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کا یہ پروگرام نور قرآن جاری ہے۔ آپ سب کا استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی روشنی سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی زیادہ زیادہ توفیق عطا فرمائے، حقیقت کو ہم پر واضح کرے اور قرآن مجید کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا تزکیہ کرنے، اپنے عمل کو درست کرنے اور اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس نور ہدایت کو دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے اور دنیا میں مطلوبہ تبدیلی لانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری صورت، اس کی آیات 52 اور اس سے آگے زیر مطالعہ آ رہی ہیں۔ یہ بات آپ کو یاد دلا دی جائے کہ عیسائیوں نے عیسائیت کو دنیا بھر میں پھیلا دیا ہے، بلکہ پچھلی چند صدیوں میں مسلمان فکری اور عملی زوال اور کمزوریوں کا شکار رہے ہیں، اور حکومتی سطح پر بھی، معاشی سطح پر بھی، علوم اور سائنس کی سطح پر بھی پسماندہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ آج دنیا میں عیسائیت سب سے بڑا مذہب، 200 یا 225 کروڑ لوگ عیسائیت پر عمل کرتے ہیں، اور عیسائیت اسلام کو اپنا رائیول بھی سمجھتی ہے۔ چنانچہ عیسائیت نے مسلسل اسلام کے ساتھ کشمکش کی۔ آج بھی مغربی دنیا اسلام کی مخالفت کرتی رہتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی؟ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے واضح فرمایا، اور بہت سے اچھے لوگ اہل کتاب عیسائی ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق بھی نصیب ہوئی۔ سورہ آل عمران کی آیات میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، حضرت زکریا کے گھر میں حضرت یحییٰ کی پیدائش، اور اس کے تقریباً 6 مہینے کے بعد حضرت مریم، کنواری مریم جو ایک مقدس نوجوان لڑکی تھیں، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بچے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا گہوارے میں بات کرنا، اور پھر بعد میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مختلف معجزات کا عطا کیا جانا، جیسے مردے کو زندہ کرنا یا مٹی کا پرندہ بنا کر اللہ کا نام لے کر پھونک مارنے سے اس کا ایک زندہ پرندہ بن جانا، وغیرہ وغیرہ، ان سب کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن شریف ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کی وجہ سے نعوذ باللہ خدا کے بیٹے نہیں قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے یا جس نبی کو چاہتا ہے، جو معجزہ چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات 3 باتوں پہ مشتمل تھی۔ ایک، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اطاعت کرو۔ دوسرے، میری اطاعت کرو، میرے راستے پہ چلو، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تیسری بات یہ کہ تمہارے فقہا اور علماء نے خواہ مخواہ کی کھینچ تان اور منہ شگافیوں، ہیئر سپلٹنگ کے بعد شریعت میں جو تبدیلیاں کر دی ہیں، ان تبدیلیوں کو میں درست کروں۔ یہی تینوں کام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تھے۔ آپ قرآن مجید کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا اگر موازنہ، کمپیریٹو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے آج بھی جو تحریف شدہ انجیلیں ہیں ان میں بھی ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی۔ مثلا متی کی انجیل 10واں باب 4 آیت، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ لیکن آج عیسائی کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں؟ اپنے بزرگوں کے آگے سجدے کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کا وسیلہ لے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے بلکہ عین خدا ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے۔ جیسس دی لارڈ، جیسس دی گاڈ کہتے ہیں، اور اپنے مختلف بزرگوں، سینٹس، اولیاء وغیرہ کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پہنچنے کے لیے وسیلہ قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے متی کی انجیل میں ہی 10ویں باب میں 6 آیت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مرضی چل رہی ہے، اے خدا تیری یہ مرضی زمین پہ بھی چلے۔ یعنی پیغام لے کر آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے احکام پہ زمین پہ چلو۔ ایسے ہی ہمارے سامنے
انجیل کی یا نیو ٹیسٹامنٹ کی عبارتیں آتی ہیں، آخری مرتبہ جب عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے شاگردوں نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداون کے نام سے آتا ہے۔ اس پر یہودی علماء جو شدید مخالف تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ناراض ہو گئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ اپنے شاگردوں کو چپ کیجیے۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر چپ رہیں گے تو پتھر پکار اٹھیں گے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ نبی تم کو نیکی کا حکم دیتا ہے، تمہیں بدی سے منع کرتا ہے، پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیتا ہے، اور جو بوجھ تم پہ لدے ہوئے تھے، جن زنجیروں میں تم جکڑے ہوئے تھے، ان کو تم کو آزادی دلاتا ہے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، میرا جوا ملائم ہے، میرا بوجھ ہلکا ہے۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سرے منہ فرق نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں مبتلا ہو کر وہ مبالغے کا شکار ہو گئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن خدا بلکہ عین خدا بنا ڈالا۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 52 سے آگے سورہ آل عمران کی، تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمدہ ہیں تو انہوں نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ من انصاری اللہ؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حواریوں نے جواب دیا، حواری گویا آپ کے قریبی شاگرد، جیسے ہم صحابی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی شاگرد تھے۔ انہوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، گواہ رہو کہ ہم مسلم، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکانے والے ہیں۔ مالک، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جو رویہ تھا وہی رویہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہی تھا، لیکن یہود نے مخالفت کی، یہود کے علماء نے، یہود کے مشائخ نے زبردست مخالفت کی، طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہمیشہ سے ٹریجڈی رہی ہے، جب بھی کوئی نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کی زندگیوں میں نیک عملی اور اطاعت لانے کے لیے آیا تو لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ یہودیوں کے علماء اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی ہیں، لیکن جن جہالتوں کا، جن تعصبات کا وہ شکار تھے، ان کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، انہوں نے شدید مخالفت کی۔ اب بریک کا وقت آ رہا ہے، اس سے پہلے ہمارے محترم شرکاء کوئی ایک آدھ سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ کوئی انسان اگر شرک کیا اور شرک کرنے کے بعد میں پھر اللہ سے توبہ کیا، اور توبہ کرنے کے بعد میں اس انسان کو کیسا پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ظاہر اس انسان کے پاس کوئی وحی تو نہیں آئے گی۔ آپ نے ایک اچھا عمل کیا، آپ کو توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اچھے عمل کو قبول کر لیا۔ خواب میں آ کر تو کوئی بتائے گا نہیں آپ کو کہ بھائی تمہارا اچھا عمل قبول کر لیا گیا۔ انسان کے پاس ایک چیز ضمیر بھی ہوتی ہے، جسے انترآتما کہتے ہیں، کانشنس کہتے ہیں، وہ بتاتا ہے ہاں بھائی میں نے معاملے کو درست کر لیا۔ تو کسی نے شرک کیا تھا، شرک سے توبہ کر لی اور شرک دوبارہ عمل نہیں کر رہا ہے تو اسے اللہ کی ذات سے توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن اس کی کوئی ویسی واضح دلیل اس کے پاس آ جائے اور کہیں سے کوئی میسیج آ جائے کہ آپ کا جو SMS تھا وہ چلا گیا، منظور ہو گیا، ایسی کوئی بات تو ہوگی نہیں، یہ اس کے اپنے اطمینان قلب پہ منحصر۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے، ان لوگوں نے اللہ کی مدد کیسے کیا؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ من انصاری اللہ، کون اللہ کے راستے میں میری مدد کرتا ہے؟ انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری مدد کرو، کہہ رہے ہیں میں اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور بہت نقطے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائے، اور عیسیٰ علیہ السلام وہی رہنمائی فرمانے کا کام کر رہے تھے۔ تو حواریوں کا یہ کہنا کہ ہمیں اللہ کے مددگار، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو دین کو پھیلانے میں، حقیقت کو پیش کرنے میں اللہ کی مدد کرتے ہیں، ان کو اپنا مددگار قرار دیتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کو عابد کہتا ہے، قربانی دینے والے کو قربانی دینے والا کہتا ہے، لیکن جو اللہ کا جو فریضہ ہے، یعنی اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائیں، اس کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مددگار قرار دیا ہے۔ تو ابھی بریک کا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے۔ What would you recommend? Peace TV presents Something What do you have to say about Learning the Wise Way. What would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? what do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant. Strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic educational formula to excel in your career. Watch Career Guidance. ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بندگی اور ایمان کے لیے شراب، جوا، ان سے بچو۔ شیخ عبد الحادی عمری، اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، تم میں سب سے اچھا وہ ہے مولانا فضیل الرحمان قاسمی، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حق کی پہچان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی گناہ معاف کر دے گا، اطہر خان، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ معلومات جو ضروری ہیں ہر انسان کے لیے۔ اگر زمین پر اللہ کے سوا چند خدا ہوتے مفتی شکیل سیتاپوری، تو نظام ارض و سما درہم برہم ہو جاتا۔ اے انسان، تو اس دنیا کی تقدیر ہے، مولانا خالد ندوی غازی پوری، تو اچھا ہو جا دنیا اچھی ہو جائے۔ حق پر یقین ہو، راہ صحیح ہو، تاکہ بھول نہ ہو ہم سے۔ آؤ دین سمجھیں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ قابل احترام حاضرین و ناظرین، سورہ آل عمران کے آیات پر غور و فکر اور اس کی توضیح و تشریح جاری ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 54، پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، ان کے علماء اور ان کے مشائخ۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام وہی پیغام لے کر آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، لیکن یہودی ایک طرح کی قوم پرستی کا شکار تھے۔ ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ہم انبیاء کرام کی اولاد ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کی تصدیق کرتے ہوئے انہی باتوں کو پیش کرتے ہوئے، البتہ ان کی غلطیوں پر انہیں سدھارنے کے لیے احکام دے رہے تھے، انہوں نے ان کی مخالفت کی۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی کہ جب اس نے کہا اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا، انی متوفی کا، اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ تو جب کیا کیا ان لوگوں نے؟ اس زمانے میں رومن ایمپائر بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا، اور فلسطین، شام اور فلسطین کا کیپٹل یروشلم، یہ سب کے سب رومن ایمپائر کے تحت تھے۔ اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا، ان کا گورنر وائسرائے پیلاٹس، عربی میں پیلاٹس، وہ وہاں پر گورنر تھا۔ چنانچہ یہودی علماء نے سازشیں کی
عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، کہا کہ یہ اپنی بادشاہی کی بات کرتے ہیں اور یہ قیصر روم کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ان کو پھانسی دے دی جائے۔ چنانچہ ان کو سلیب دینے، سلیب اور پھانسی میں فرق ہوتا ہے۔ پھانسی میں آدمی کے گلے میں گرا ڈال کر لٹکایا جاتا ہے تو وہ چند منٹ تڑپنے کے بعد مر جاتا ہے، اس کا گلا گھٹ جاتا ہے۔ سلیب میں ایک ایسی لکڑی ہوتی ہے اور اس پر پہلے ہاتھوں میں میخوں سے ٹھوک دیا جاتا ہے، نیچے پیروں کو ٹھوک دیا جاتا ہے، اس کے بعد آدمی تڑپ تڑپ کر، چونکہ اس کا پورا بوجھ اس کے پھیپھڑوں پہ پڑتا ہے، وہ تڑپ تڑپ کے مرتا ہے۔ کراس جسے کہتے ہیں، سلیب جسے کہتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ تڑپ تڑپ کے مرنے والی موت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کر دیا کہ ان کی سازشیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہیں، لیکن میں تمہیں ان کی سازشوں سے بچاؤں گا۔ چنانچہ اس کی تفصیلات یہاں پر نہیں لیکن اور جگہوں پر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاملے کو مشتبہ کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے شبے میں وہ لوگ کسی اور آدمی کو انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے مستند احادیث میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا ہے اور قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اب عیسائیوں کا معاملہ دیکھیے، اور عیسائی مسلسل اسلام کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ کشمکش کر رہے ہیں۔ کبھی کارٹونز بناتے ہیں، کبھی کوئی فلم بناتے ہیں، کبھی کوئی جھوٹی بات کہتے ہیں، بہت بری بری باتیں مغرب کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے نشر کی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی اصل ریول ہے تو اسلام ہے۔ اسلام وضاحت کرتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، وہ خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور عیسائیت کی جو بنیادی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اسلام اس پہ تیشہ چلاتا ہے، اس پہ ضرب لگاتا ہے، اور یہ فطری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف صاف فرمایا اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے یہ چیز کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، کوئی اس کا بیٹا ہو، اس کا جنا ہوا بیٹا ہو، یہ تو نہایت ہی نامعقول، قابل رد، ناقابل قبول بات ہے۔ یہ بات بھی نامعقول ہے، قابل رد ہے کہ کسی کو اس نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اتنے اچھے لگے، اتنی محبت ہوئی کہ بیٹا بنا لیا، اور پھر کفارے کا عقیدہ کہ اپنے بیٹے کو پھانسی دے دی تاکہ سب کے گناہ معاف ہو جائیں۔ بھائی یہ تو ایک ایسی مثال ہے کہ ایک ٹیچر ہے، اس کے 50 طلبہ ہیں، اور کچھ طلبہ شریر بھی ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں۔ اب ان میں سب سے اچھے اس کا بیٹا بھی وہاں پڑھ رہا، اپنے بیٹے کو وہ پھانسی دے دے، سزا دے۔ کیوں مار رہے ہیں استاد محترم، کیوں مار رہے ہیں؟ تم سب کے گناہوں کا بدلہ اس کو دے رہا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو دوسروں کے گناہوں کا کفارہ، ایٹونمنٹ بننے کے لیے سزا دے دی؟ عجیب سی بات۔ جس نے گناہ کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، جو لڑکا شرارت کر رہا ہے اس کو آپ ٹھیک کیجیے، سزا دیجیے، جو سب سے اچھا بچہ ہے اس کو آپ سزا دے رہے ہیں، ایک عجیب بات۔ اسی لیے قرآن شریف نے صاف صاف کہہ دیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار۔ باپ کا ذمہ دار بیٹا نہیں ہے، بیٹے کا ذمہ دار باپ نہیں ہے، ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا، دنیا چلتی رہے گی، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ایک خدا کو ماننے والے بھی ہیں، ہزاروں خداؤں کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، خدا نہیں کہنے والے بھی ہیں، دنیا چلتی رہے گی۔ اہل ایمان کا کام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروں کا کام یہ ہے کہ وہ صحیح صحیح باتیں لوگوں کو بتائیں۔ چنانچہ دیکھیں یہاں پر بتایا گیا قرآن مجید میں عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش موجودانہ طریقے سے ہوئی، باپ کے بغیر، صرف کنواری مریم کے پیٹ سے۔ تو اس طرح کی ایک مثال اور آتی ہے کہ اس سے 6 مہینے پہلے حضرت زکریہ ان کی اہلیہ کے ہاں حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوئی، اور وہ بانجھ تھیں، بچے کو جنم نہیں دے سکتی تھیں، اور ان کے شوہر حضرت زکریہ وہ بہت بوڑھے تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی مثال دیتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا، یہ ظلم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور عقیدت میں زیادتی کرتے کرتے، مبالغہ کرتے کرتے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دینا
بہت بڑا ظلم، بہت بڑی زیادتی ہے، اور ایسے لوگوں کو بہرحال اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور قال لہ کن فیکون، کہا کہ ہو جاؤ، ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ نجران کے وفد کے لوگ آئے ہوئے تھے 9 ہجری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت پر روانہ ہونے سے صرف 1 سال پہلے 60 افراد کا ڈیلیگیشن آیا تھا، اور یہ ساری باتیں ان کو بتائی گئیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے پرانے عقائد کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد ان سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں، اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلہ میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ جب بات پیش کی گئی تو نجران کے وفد کے لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت صاف صاف باتیں آ گئیں، اور ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے کا غلط ہے۔ تو یہ جب چیلنج دیا گیا، مباہلہ اسے کہتے ہیں کہ ہم لعنت کریں ان لوگوں پر، تم بھی لعنت کرو میں بھی لعنت کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ آ جائیں، میرے نواسے حسن حسین آ جائیں، اور ہم سب کے سب جائیں اور ہم کہیں کہ جو جھوٹا اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ نجران کے لوگوں نے دیکھا، بڑے بڑے عیسائی رہنماؤں پادریوں نے، ان کا بشپ اسقف بھی تھا کہ بھئی یہ تو بڑا ڈینجرس معاملہ ہے، ہمارے عقائد بہت کمزور ہیں، وہ سچی بات وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لہٰذا وہ مقابلے پر آنے سے ڈر گئے، مقابلے پر نہیں آئے۔ البتہ بعد میں ایک معاہدہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی قیادت کو اور آپ کی بالا تری کو قبول کر لیتے ہیں، اور ہم آپ کو خراج دیں گے، اور ہم آپ کو جزیہ دیں گے، اور ہم کو وہاں پر اپنے معاملات خود طے کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر ہمارے سامنے یہ باتیں آئی ہیں۔ محترم حاضرین، اب 2-1 منٹ باقی رہ گئے ہیں، ان میں ہمارے اس ورکشاپ میں شریک ہونے والے حضرات کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ جزیہ جو ہے کن کنڈیشن میں اور کن لوگوں سے لیا جائے؟ اسلامی حکومت قائم تھی اس زمانے میں، اگر غیر مسلم اسلامی سلطنت کے اندر ہی رہنا چاہیں تو انہیں ان پہ کچھ ذمہ داریاں کم کر دی جاتی، مثلا ان کا فوج میں آنا ضروری نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس طرح کے کئی کنسیشنز ان کو دیے جاتے ہیں، اور ان کو پروٹیکشن دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، آپ کا پرسنل لا محفوظ رہے گا، آپ کے جو قوانین ہیں وہ آپ پر نافذ ہوں گے، البتہ آپ کو ایک ٹیکس دینا پڑے گا جس کو جزیہ کہا جاتا ہے، وہی جزیہ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ غیر مسلم تک دین کی دعوت کس طریقے سے ہم وہاں پہنچا سکتے ہیں؟ آج کے زمانے میں کسی پیغام کو لوگوں تک پیش کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، کتابوں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، قرآن مجید، حدیث، سیرت وغیرہ کے ترجموں کے ذریعے، چھوٹی موٹی کتابوں کے ذریعے، پیمفلیٹس کے ذریعے، فولڈرز کے ذریعے، SMS کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ہزاروں طریقے ہیں، یا کارنر میٹنگز کے ذریعے ان کو ٹی پارٹی وغیرہ مختلف جگہوں کو بلا کر، آج تو ہزاروں طریقے ہیں۔ جس طریقے سے آج کل کی پارٹیاں ہیں، یا عیسائیوں کو دیکھیے کس طریقے کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، کرسپونڈنس کورس ان کے پاس ہوتے ہیں بائبل کے، اس طرح کے ہزاروں طریقے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ